ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ چین ایک اور بھارت کو سیما پر الجھانا چاہتا ہے تو وہیں دوسری اور چین کی یہ چال بھی ہے کہ بھارت سامرک روپ سے اور آرتھک روپ سے طاقتور نہ بنے۔ چین چاہتا ہے کہ بھارت میں یدھ کا ماحول بنا رہے جس سے کوئی کمپنی چین سے اپنا تام جھام اٹھا کر بھارت کی اور رخ نہ کرے، لیکن چین کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی۔ یہاں دوستو، بھارت نے جہاں ایک اور چین کو اپنی سیما میں گھسنے سے روک دیا تو وہیں بھارت نے ابھی ہائپر سونک میسائل کا پریکشن بھی کر ڈالا ہے۔ جی ہاں دوستو، پوری دنیا اس بات کو جاننے کے بعد حیران رہ گئی ہے کہ بھارت کے پاس بھی اب ہائپر سونک کیپیبلٹی آ گئی ہے۔ ڈی آر ڈی او نے ابھی بھارت کی ہائپر سونک میسائل کا پریکشن کیا جو کہ سفلتا پوروک اپنی نئی بلندیوں تک پہنچا۔ بھارت کی میسائل نے اس دوران میک 6 یعنی کہ آواز کی رفتار کے 6 گنے تک کی رفتار پراپت کی، جس سے بھارت ان چنندہ دیشوں میں آ گیا ہے جس کے پاس ہائپر سونک کیپیبلٹی ہے۔ تو اب چین جو بھارت کو الجھانا چاہ رہا تھا تاکہ بھارت اپنے ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کر سیما وواد میں الجھ جائے، اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ چین کا چاپلوس پاکستان بھارت کی اس طاقت کو دیکھ کر گھبرا گیا ہے۔ پاکستان اس چنتا میں بھی ہے کہ بھارت چین سے بالکل بھی ڈر نہیں رہا ہے، بلکہ چین سے نپٹنے کے لیے بھارت نے اپنی سیما میں ٹینک اور میسائلوں کو ڈپلوائے کر دیا ہے۔ پاکستان کی میڈیا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ تو چائنا سے متعلق بات ہو رہی تھی اور ان کے دفاعی بجٹ سے متعلق بات۔ دیکھیے، ابھی 10 نومبر کو پھر اجلاس ہوگا ان کے وزرائے خارجہ کا، جے شنکر وہاں اور پہ شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہونے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ امریکہ اس کھیل میں شریک ہے۔ دیکھیے، پوری سرحد پہ میزائل لگا دی ہیں انڈیا۔ ادھر وہ جو مرغی کی گردن جس کو کہتے ہیں چکن نیک، وہاں پہ نیپال کے جہاں سرحد ملتی ہے وہاں پہ بھی انہوں نے لگا دی ہے فوج۔ یہاں 40,000 فوجی ہیں انڈیا کے، اور 17,000 فٹ کی ہائٹ پہ سب سے بڑا دشمن حریف نہیں ہوتا، موسم ہوتا ہے، اور لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں اور یہ طویل عرصے تک نہیں رہ سکتے۔ معیشت دوستوں، مودی کا چونکہ مش تباہ ہو رہا تھا، اس کے لیے سارا کھیل کھیل رہا ہے اور امریکہ یہ چاہتا ہے۔ امریکہ ایک طرف تو وہ تائیوان کے ساتھ جو جزیرے ہیں وہاں اس نے دباؤ بڑھا دیا ہے، دوسری طرف ادھر ان کی مدد کر رہا ہے، مگر چین کا اسلحہ بہتر ہے، انڈیا کا فوج بہتر ہے، اور اس میں 24% ان کی 1/4 اکانومی شرنک ہو گئی ہے۔ 70,000 آدمی مر چکے ہیں، 40 لاکھ مبتلا ہیں کرونا میں، 5-6 سال پیچھے چلا گیا معیشت میں۔ چین سوٹ یہی کرتا ہے کہ صلح کرے، لیکن جس طرح انہوں نے جو فضا ہے، جس طرح انڈین میڈیا چیخ رہا ہے، اور انڈین میڈیا کا رول اپنے ملک کے لیے بہت منفی ہو گیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اپنے ملک کا بڑا مقدمہ لڑتے ہیں، لیکن وہ جو ہسٹیریا پیدا کرتے ہیں نا، جرمنی میں یہی ہوا تھا۔ ایک عجیب فرسٹریشن پوری عوام کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ جرمنی ایک بڑی پڑھی لکھی ترقی یافتہ قوم تھی، بعد میں انہوں نے ثابت کیا۔ جاپان میں بھی یہی ہسٹیریا پیدا ہوا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ یہی ہوا تھا، اس میں اٹلی میں بھی یہی ہوا تھا۔ جو خواب عظمت ہے وہ قوموں کو تباہ کرتا ہے۔ تو ایک وہ جو ہے کوارڈل، کیا اس کو کہتے ہیں، مجھے صحیح تلفظ کرنے تھا، 4 ملک جو ہیں، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت، اس کا اجلاس بلا رہا ہے بھارت، اور ایک نیا نیٹو وجود میں آ رہا ہے، ایشیائی نیٹو۔ یہ پاسبل ہے کہ ان کی فوجیں مل جائیں، امریکہ یہ چاہے گا۔ اور پیش قدمی کرے، جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے انہیں نہیں پیش قدمی کیا کرے۔ چین تو جنگ نہیں چاہے گا، جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس میں اگر نقصان ہوگا تو جاپان تو آسٹریلیا تو دور ہیں، اور ساری دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی نا، ہم بھی اس سے متاثر ہوں گے، ایران قریب ہے وہ متاثر ہوگا، افغانستان میں خدا جانے کیا ہوگا۔ اس سے تمام بنی نوع انسان کو نقصان پہنچے گا۔ اس سے فار ایسٹ میں دنیا تقسیم ہو جائے گی، اور یہ ایک پاگل پن ہوگا۔ امریکی جو ہیں
حواس ان کے ٹھیک نہیں ہے اس وقت. اور مودی تو ماشاءاللہ جیسا مہاتما بھی بننا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو شیوا جی بھی ثابت کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں کی تذلیل کرتا ہے. اس کو پھر کس طرح سے لیا جائے گا؟ امریکہ کی ثالثی کی پیشکش میری سمجھ سے باہر ہے. یہ اسی طرح کی پیشکش ہے جیسی نواز شریف صاحب پیشکش کر رہے ہیں کہ میں آ جاتا ہوں. اچھا ہاں جی, ویسے نواز شریف صاحب آنے کی پیشکش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں خواہش ہے ان کی, اس پہ بات کر لیں. آپ نے بات میں نام نہیں لیتا, ایک ٹی وی کے واحد ہیں بڑے مشہور جو ملک سے باہر چلے گئے تھے. اچھا, خطرہ تھا انہیں. خطرہ تو ہر اس آدمی کو جو تھا جو ٹی ٹی پی کا مخالف تھا. ہم بھی لکھتے تھے ان کو کہ درندے ہیں, اور ظاہر ہے ہر ایک نے ان کی مخالفت کی, لیکن وہ چلے گئے. مگر جب ان کے مریدوں سے پوچھا جاتا تھا کہ اتنے بڑے جناب آپ کے اسکالر اور عظیم آدمی ہیں تو وہ چلے کہاں گئے, بھاگ کے ملائیشیا چلے گئے, پھر کینیڈا چلے گئے, تو وہ کہتے تھے کہ شاید امریکہ چلے گئے, شاید ہاں کینیڈا. تو کہ نہیں ہم نے ان سے کہا ان کی جان بڑی قیمتی. تو ادھر نون لیگ بھی یہ تو کہہ رہی ادھر ہے. یہ ایسا ایک ڈرامہ ہے بھائی, جانے کے لیے وہ ٹھیک تھے. جب ان کی حالت یہ تھی, یہ کہا جاتا تھا اگر وہ شیو کریں تو خون رسنے لگے گا. یہ حالات تھے اور چلے گئے, اور اب نہیں آ سکتے. یہ کوئی بات, حالانکہ اگر وہ یہاں موجود ہوں اچھا تو ان کا ویٹیج بڑھے گا نا. دیکھا آپ نے پاکستان کی کیسے حالت پتلی ہو چکی ہے. بھارت نے چین کو پٹخنی دینے کے لیے پینگانگ لیک میں بلیک ٹاپ پر قبضہ کر لیا. راتوں رات بھارتی فوج نے پینگانگ لیک کے چاروں طرف پھیلی ہوئی اونچی اونچی چوٹیوں پر اپنا قبضہ جما لیا ہے, جس سے چین کی فوج بہت ہی زیادہ دباؤ میں آ گئی ہے, اور اب چین بھارت سے بات چیت کی پیشکش کر رہا ہے. اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے پاکستان جانتا ہے کہ بھارت اگر پینگانگ لیک کو جیت جاتا ہے تو پھر سی پیک کا سپنا پوری طرح سپنا ہی رہ جائے گا. دیکھیے آگے یہ رپورٹ. اس میں بہت تفصیل سے ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ لیٹ ہو گئی ذرا. نہیں لیٹ نہیں ہوئی. اچھا, وہ اصل مسئلہ یہ کہ جس دن آپ اپنی فائنل اس پہ چائنا نکلے گا نا, اسی دن انہوں نے پھر دوبارہ جنگ شروع کرنی ہے. اور مسئلہ سر یہ ہے کہ فزیکلی صرف ایک ہی راستہ سی پیک کو روکنے کا, اور وہ ہے پینگانگ لیک. اچھا, پینگانگ لیک جو ہے یہ اس علاقے کے اندر لداخ کے اوپر ہے. 3 مہینے سے چین جو ہے اور اپنا انڈیا کے درمیان سفارتی گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ جو ہماری پہلی لڑائی تھی نا, اس لڑائی میں جو آپ بندے لے کے گئے ہو ان کو واپس لے جاؤ. اور اس میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں. ہوا یہ ہے کہ وہ جو اس پینگانگ لیک کے ساتھ جو ایک سڑک ہے, تو جو میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 62 میں چائنا نے وہاں بنانی شروع کی تھی, اور چائنا کو اس وقت سے پلان تھا. آپ کو یاد ہے گوادر کو نیا ایشو نہیں ہے چائنا کے لیے, بہت پرانا ہے. اور گوادر صرف چین کا مسئلہ نہیں ہے, گوادر جو ہے یہ روس کا بھی مسئلہ تھا. صحیح, گرم پانی تک آنے کے لیے کراچی کو نہیں لیتے تھے, گوادر کو لیتے تھے, کیونکہ گوادر مور نیئر ٹو دی مارکیٹ پلیس. تو 29 اور 30 کی درمیانی رات کو LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر تقریباً 2000 کے قریب جو ہیں وہ چائنیز فوجی جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں, اور وہاں پر ان کی ایک پوسٹ تھی انڈیا کی, لکھوک پوسٹ, وہاں سے لکھوک پوسٹ اس کا نام ہے, وہاں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے, لیکن انہوں نے ہیلمٹ ٹاپ اور بلیک ٹاپ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا. اور اس جو چائنیز جو تھے, جو انڈین جو تھے, وہ لیک کے آس پاس اس طرف آگے تھے, اس کے اپنا شمالی کنارے کی طرف, اس کو دھکیل کے انہوں نے جنوبی کنارے پہ بھیج دیا. اب اس وقت لیک کے ایک طرف چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اس طرف. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیک کے اس طرف بیٹھے ہوں تو یہ بیچ کا پورا علاقہ جو کہ یہ جو ہے خنجراب سے آگے سڑک جو جاتی ہے وہ سیف ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ لیک کے اس طرف ہوں تو آپ گولا آئے گا تو اس طرف بھی گرے گا تو آپ کی ٹریفک جو ڈسٹرب ہو جائے گی. یہ جو کوشش ہے یہ زمین کے اوپر ان کو انٹینگل کرنے کی کوشش ہے. چائنا دوسری طرف سے سلگری میں, اور انہوں نے نیپال کو بھی اٹھایا ہوا ہے. صحیح, ہم کسی نہ کسی وار کے اندر تقریباً انٹر ہو چکے ہوئے ہیں سر. یہ پاکستان کو اندازہ ہے, کیونکہ انڈیا کے لیے اب چائنا کے ساتھ مقابلہ کرنا اب آسان نہیں ہے. اس لیے کہ اس وقت بھی آج تک مطلب گزشتہ اگر 100 سال کی تاریخ دیکھیں تو سب سے بڑی جو فوج ہے وہ بیسیکلی روس کی رہی ہے. 9.5 لاکھ فوج نہ امریکہ کی کبھی رہی ہے نہ کسی اور کی رہی ہے, اور اس کے بعد جو فوج تھی وہ چین کی تھی. اب اس وقت چین اور انڈیا کی افواج جو ہیں یہ دنیا کی 2 بڑی طاقتور اور اس طرح کی فوجیں بن چکی ہوئی ہیں. لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے کانفلکٹ زون اتنے ہیں کہ انڈیا کی فوج لڑنے والی صلاحیت نہیں رکھتی اس پورے علاقے کے اندر.
मुसलमानों के साथ तो आप लड़ लेंगे कि हमने जनाब हिंदुत्वा को तकसीम किया हुआ है, हमने शिव की सरजमीन खराब की हुई है, हमने उनके देवताओं की सरजमीन को तकसीम किया हुआ है, हमने उनकी धरती माता के टुकड़े किए। चीन ने तुम्हारे कौन से टुकड़े किए हुए? तो चीन में कौन सा पंडित है जो खड़ा, चीन के खिलाफ कौन सा पंडित खड़ा होगा और कौन मोदी को कहेगा? और चीन में कौन सा तुमने वहां जाके शिव का मंदिर है जिसको कब्जा करना है? पाकिस्तान में तो क्या कहेंगे जी कटास राज है, वहां लड़ो फलाना है, सिंध भी हमारा था, ये भी था। और हालत यह है कि वो जो क्या है, वो जो इनका तराना है जिसमें सिंध मराठा वाला जो आता है, सिंध का लफ्ज शामिल है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा अपील गई थी कि सिंध हमारे साथ नहीं है तो इसके तराने में क्यों शामिल करते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील रिजेक्ट कर दी कि नहीं, सिंध रहेगा उसके अंदर। सही, यानी जिस कौम का वो तराने के अंदर वो यानी पाकिस्तान के हिस्से शामिल हो, आप खुद सोचें वो क्या क्या जब वंदे मातरम के साथ जो तराना आता है। तो ये वो पाकिस्तानी कौम है जो केवल जिहाद को ही सच मानती है और दुनिया में बढ़ने वाली ताकत जैसे भारत और अमेरिका जैसे देशों को ये कुछ नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इन्हें केवल चापलूसी करना आता है। पहले सऊदी अरब की करते थे और अब चीन की करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCDZ को। और दोस्तों पाकिस्तान और चीन के बारे में कमेंट दिल खोल के कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।